بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانی سیاست کا تاریخ باب، یہ تحریر ہے محقق اہل سنت حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی۔ لکھتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ سے جب واپس مکۃ المکرمہ کے لیے رخصت ہونے لگا تو اس وقت چھاجوں مینا برس رہا تھا۔ گنبد خضرا پہ اترتے انوارات اور رحمت کی بارش کی آمیزش ایسا لطف دے رہی تھی کہ بس اسے دیکھا اور محسوس ہی کیا جا سکتا تھا۔ ان کیفیات کو فی الوقت قید تحریر میں لانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ پھر مدینہ طیبہ سے جس بارش میں ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا، وہ بارش مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے مقدس غلاف سے لپٹنے تک ہمارے ساتھ رہی، یعنی سارے رستے میں چھماچھم بارش برستی رہی۔ روضہ انور سے مقام ملتزم تک اس لمبی بارش کی یادیں اب قبر تک کا سرمایہ ہیں۔ اللہ کرے کہ کبھی قلم کے پھیپھڑے ساتھ دیں اور یہ روحانی یادیں دوستوں کے باعث نواز ہو سکیں۔ اگلے ایام پھر حرم مکی کی جلووں میں بڑے ہی پرلطف گزر رہے تھے کہ اچانک کسی واٹس ایپ میسیج سے اپنی وطنی سیاست کا ایک نیا انتقامی نمونہ پڑھنے کو ملا، جس میں ایک معروف سیاسی عالم دین کی کردار کشی کی خبر بد تھی۔ پہلے تو کافی دیر تک طبیعت بوجھل رہی، پھر خیال آیا کہ ہمارے ملک کی بدقسمت سیاسی وادی کے پرنالوں سے یہ کوئی پہلا ریلا نہیں بہا، صرف قوموں کے حافظے کمزور ہونے کی وجہ سے ماضی کے واقعات نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں۔ یادش بخیر، قیام پاکستان سے 17 برس پہلے کی بات ہے کہ 1930 عیسوی میں حکومت برطانیہ کے تحت ہندوستان میں انتخابات کا موسم آیا تو علامہ اقبال مرحوم کا بھی جی للچا گیا کہ آخر قوم میرے اشعار پہ سر دھنتی ہے اور نام کی مالا جپتی ہے، کیوں نہ الیکشن میں حصہ لے کر اس قوم کی سماجی خدمت کی جائے۔ کچھ یار دوستوں نے بھی آشیرواد دی اور یوں علامہ اقبال نے ان کے بھرے میں آ کر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس الیکشن کی روداد اور ایک بدمزہ واقعہ کی مکمل تفصیلات تو ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے والد گرامی کی سوانح بنام زندہ رود میں درج کر دی ہیں، تاہم بقدر ضرورت وہ ہولناک سیاسی واقعہ ہم یہاں درج کریں گے۔ جو الیکشن کے دن قریب آ رہے تھے، لوگوں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اندرون لاہور کے در و دیوار علامہ اقبال کی قد آور تصویروں کے ساتھ رنگین ہو چکے تھے۔ ٹانگوں کی تینوں اطراف پہ علامہ کی تصویروں والے پوسٹر لگا کے کوچوان سارا دن اپنا چابک چلتے تانگے کے پہیوں پہ مار کر دلکش آوازوں سے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہوتے تھے۔ شام ڈھلتے ہی چوکوں چوراہوں پہ لوگوں کی ٹولیاں نعرے لگاتی نظر آتی تھیں۔ ایک شب کا قصہ ہے کہ حفیظ جلندری مرحوم کو علامہ اقبال نے کہا، آج طبی بازار کی طرف ہمارا انتخابی جلسہ ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ شاعر مشرق جو اب سیاسی لیڈر کی حیثیت سے متعارف ہو رہے تھے، تانگے کی فرنٹ سیٹ پہ براجمان ہو چکے تھے۔ برابر میں حفیظ جلندری اور پچھلی سیٹ پہ 3 عدد نعرہ زن کارکن موجود تھے۔ الیکشنی جلسہ میں خوب گرج چمک کے ساتھ خطاب ہوا، مگر واپسی پہ خطۂ ہند کے اس فیروز بخت شاعر کو ایک ایسے تیرہ بخت سے پالا پڑ گیا کہ الامان والحفیظ۔ ہوا یوں کہ انتخابی جلسہ کے اختتام پر علامہ اقبال مرحوم اپنے رفقا کے ساتھ تانگے کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں مخالف سیاسی گروپ کا ایک شوریدہ سرکارکن کپڑے اتار کے الف برہنہ علامہ موصوف کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ علامہ اقبال کے لیے یہ کریم منظر کسی سانحہ فاجعہ سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے یہ مناظر بیداری میں تو کیا دیکھے ہوں گے، خواب میں بھی نہ دیکھے تھے۔ شعراء لوگ ویسے بھی تباً تالیوں کی تڑتڑاہٹ میں داد لینے کے عادی ہوتے ہیں، اگرچہ اقبال جیسے عظیم شاعر کا عام شعراء کے مزاجوں سے موازنہ ناانصافی ہے، لیکن نفس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے شاید اس وقت قلم برداشتہ اس سے بہتر کوئی تعبیر ذہن میں نہ آ سکی۔ بہرکیف بدبخت مخالف سیاسی جوان ننگ دھڑنگ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت کی تصویر بنے سامنے موجود رہا۔ علامہ اقبال اپنے احباب کے ساتھ آنکھیں بند کر کے جلدی تانگے پہ آ بیٹھے۔ اس کے علاوہ شریف الطبع اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ سارا رستہ خاموشی اور اس حیا باختہ حرکت پہ افسوس سے کاٹا اور گھر آ کر بستر پہ دراز ہو گئے۔ اس واقعے نے علامہ اقبال کو اس قدر افسردہ اور رنجیدہ کر دیا تھا کہ انہیں خاموشی سی لگ گئی تھی۔ وہ تو بھلا ہو حفیظ جلندری کا کہ انہوں نے اپنی ظرافت طبی کے بلبوتے پہ ایسا جملہ کہہ دیا تھا جس سے علامہ اقبال کے تن مردہ میں روح لوٹ آئی۔ الیکشن بھی وہ ہار گئے تھے، مگر انہیں الیکشن کی ہار سے کہیں زیادہ اس واقعہ پہ تأسف رہا۔ اب سنیے کہ علامہ اقبال کی مہر سکوت کیسے ٹوٹی تھی۔ ایک دن علامہ اقبال نے حاضرین مجلس سے کہا، مجھے اس قوم کی اخلاقی تنزلی پہ اس قدر حیرت بلکہ ندامت ہو رہی ہے کہ اس واقعے نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ خدا جانے اس قوم کا کیا بنے گا۔ حفیظ جلندری نے برجستہ کہا، علامہ صاحب اب اس بات کو بھول جائیں اور قوم سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں، کیونکہ قوم کے پاس جو کچھ تھا اس نے آپ کو دکھا دیا۔
اقبال کھلکھلا کے ہنس پڑے اور حفیظ جلندری مرحوم کے ان الفاظ نے ان کے زخموں پہ مرہم کا کام کر دیا تھا۔ ارباب بصیرت، سیاسی تاریخ کا یہ تاریک باب ہماری سیاسی بدبختیوں کا ایسا جلی عنوان ہے کہ اس سے متعلقہ واقعات پہ پوری کتاب قلم بند کی جا سکتی ہے۔ جب صدر ایوب کے مقابلہ میں فاطمہ جناح کا الیکشنی ٹاکرا تھا تو بانی پاکستان کی حقیقی بہن کی جو کردار کشی کی گئی تھی وہ آج بھی ریکارڈ پہ ہے۔ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین تھا اور لالٹینیں کس جانور کے گلے میں ڈال کر گلیوں میں بھگایا جاتا تھا، حاضر دماغوں کو ابھی تک نہیں بھولا۔ سن 1970 کے الیکشن میں مولانا شاہ احمد نورانی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فریدہ خانم نورانی پہ مسلم لیگی قائدین سرعام تہمت بازی کیا کرتے تھے اور اس ضمن میں بعض واقعات تو بالکل ناقابل بیان ہیں۔ سن 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو اپنے جلسوں میں باقاعدہ ڈگڈگی بجا کر متبحر علماء کی تضحیک کرتے تھے، حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں ایسا واقعہ رونما ہوا تھا کہ جسے یاد کر کے آج بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سن 1977 میں بیگم نسیم ولی کے ساتھ اور دوسری جانب بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ مقتدر شخصیات کے افسانے تراشے گئے۔ 1983 میں جب MRD کی سیاسی تحریک اپنی شباب پہ تھی تو اس وقت کے اخبارات اور عوامی حلقوں میں معزز لوگوں کی کردار کشی تواتر کے ساتھ کی جاتی تھی۔ مولانا حسن جان کے ساتھ بے توقیری کرنے کی پاداش میں سرحد کی ایک سیاسی جماعت آج بھی نحوستوں کا مٹکا اپنے سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ 1992 میں ایک جلیل القدر عالم دین کے ساتھ میڈم طاہرہ سکینڈل منظر عام پہ لایا گیا جس میں رتی برابر بھی سچائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس طرح کے لاتعداد واقعات سے ہماری اس بدبخت سیاست کی تاریخ اٹی پڑی ہے، مگر آج کا دور اپنے ماضی کے مقابلے میں 100% بدلتی کروٹوں کے ساتھ دجالی میڈیا کے سہارے ایک ایسے دہانے پہ ہمیں لا چکا ہے کہ جہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس لیے شرفاء کے لیے باعزت راستہ یہی ہے کہ وہ وطنی سیاست کو خیر بات کہہ دیں، یا پھر کم از کم اتنی قربانی ضرور دیں کہ جب کسی مخالف و متحارب سیاسی شخصیت کی کردار کشی ہو تو اس کی بھی خوب حوصلہ شکنی کریں اور سیاسی اختلاف کو شائستہ اختلاف میں ہی مقید رکھیں۔ اگر ہم دوسروں کی بدنامی کے تماشے دیکھتے رہیں گے اور اپنے سیاسی کارکنوں کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر آئے روز بھڑکنے والی اس آگ کے شعلوں سے شرفاء اپنے اماموں کے شملے نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ جب خشک پتوں کو آگ پکڑتی ہے تو وہ سرسبز پتوں کو بھی بھسم کر دیتی ہے۔ آئیے اسلامی تعلیمات کے مطابق دوسروں کو عزت دیجیے اور اپنی عزتوں کی حفاظت کی ضمانت پائیے، اسی میں معاشرے کی زندگی ہے، وگرنہ بقول حفیظ جلندری مرحوم قوم کے پاس اب دکھانے کو رہ ہی کیا گیا ہے۔ والسلام۔ عبد الجبار سلفی، نزیل محطۃ النسیم، مکہ المکرمہ، 4 جون سن 2023 عیسوی۔